اس سے پیشتر کہ ہم کلام خدا کی طرف بڑھیں، آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم اسحاق یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ زندگی اور زندگی کی تمام لوازمات کے لیے، برکتوں بخششوں کے لیے خداوند، خصوصی طور پر آج اے خداوند ان لمحات کے لیے جو تو نے خداوند ہماری زندگی میں بخشے، اے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں اے خداوند کہ اپنے جلال کے لیے ہم سب کو استعمال کر۔ جتنے لوگ آج اے خداوند کسی نہ کسی سبب سے، مشکل سے اے خداوند اور زندگی کے اے خداوند مصروفیات کی وجہ سے اے خداوند ہمارے درمیان نہیں آ سکے، انہیں اے خداوند سنبھال، صحت و تندرستی دے، اور اے خداوند جگہ بجگہ پر اے خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کر۔ آج کے کلام کے ساتھ اے خداوند تیرے قدموں میں ہوں اور اے خداوند اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نام کو جلال دے اور کثرت سے استعمال کر۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے کرسمس سیزن کے تعلق سے، تو مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب، اس کی 16 آیت سے لے کر 18ویں آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب، اس کی 16ویں آیت سے کلام مقدس میں کچھ اس طرح مرقوم ہے۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم اسحاق یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کی بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور ایک بار پھر تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے، اور اے خداوند ہم سے ہم کلام ہو۔ کامل استاد روح القدس کی اے خداوند مدد اور سہایتا میسر ہو۔ میرا روح جان جسم ہے خداوند اس کے قبضہ میں رہے۔ سننے والوں کو عقل و دانش بخش، تاکہ خداوند وہ اس کلام کے سبب سے خداوند برکت پائیں اور اپنی زندگیوں میں اے خداوند ان چیزوں کو جانچتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ آج اس دور میں جبکہ دنیا بہت مصروف اور بہت ہی ایک ایسی فکر کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہی ہے جس کے اندر آدمی کو اپنے ارد گرد دائیں بائیں کچھ خبر نہیں، وہ اپنی ناک کی سیدھ میں جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے خوابوں کو وہ پانا چاہتا ہے۔ وہ ایک اچھی زندگی کی امید لے کر جو بڑھ رہا ہے، لیکن آج میں آپ کی توجہ، آج جبکہ سب لوگ خوشیوں میں مگن ہیں، خوشیوں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ایک ایسی فکر کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں جس میں وہ بچت اس چیز کی جو ہے وہ ایک رٹ لگائی ہوئی ہے۔ وہ بھلے ہماری روحانی زندگی ہو، وہ بھلے ہماری جسمانی زندگی ہو،
لیکن ایک شخصیت جس سے ہم لاپرواہ ہو گئے ہیں، ایک شخصیت جسے ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، ایک شخصیت جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے، یا ایک شخصیت جسے ہم اپنے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہوئے بھی اس سے لاغرض اور بے پرواہ ہے، وہ ہے جو ڈرانے والا ہے۔ آج ہم نے جس ورد کو پڑھا ہے، اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو ایک ستارہ آسمان پر چمکا اور چند یہودی اس دربار کے اندر موجود ہیں، اور اس ستارے کو لے کر چند مجوسی ان کے پاس آتے ہیں اور ہیرودیس بادشاہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور یہودیوں کا بادشاہ جو ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، ہم اس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں۔ ہیرودیس کے لیے، نہ صرف ہیرودیس کے لیے بلکہ ان یہودیوں کے لیے بھی یہ خبر گھبرا دینے والی تھی۔ اب ان کو اپنے مذہبی رسومات جو ہیں وہ خطرے میں دکھائی دینے لگے، اور روم کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے جو انہیں آزادی ملی ہوئی تھی، اب اس کے لیے ایک مسئلہ انہیں دکھائی دینے لگا۔ اور ہیرودیس نے انہیں پاس بلایا اور ان سے پوچھا، بتاؤ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس کو بتایا کہ مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اور ہیرودیس نے ان کو مجوسیوں کو بیت لحم بھیجا اور کہا ٹھیک ٹھیک دریافت کرواؤ اور مجھے بھی آ کر بتاؤ تاکہ میں اس کو سجدہ کر سکوں۔ لیکن کچھ عجیب ہوا، جب مجوسی اس کو سجدہ کر چکے تو فرشتے نے ان سے کہا ہیرودیس کے پاس واپس نہ جانا، اس بچے کی نشاندہی نہ کرنا، اس بچے کو اس سے پوشیدہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ اس بچے کو مارنے کے در پہ ہے، قتل کرنے کے در پہ ہے۔ اور اس نے یوسف سے کہا بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر میں چلا جا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو قتل کرنے کے در پر ہے۔ کیوں ہیرودیس اس کو قتل کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو گیا، اکسایا گیا؟ دنیا میں اور بھی بہت سارے بادشاہ تھے، دنیا میں اور بھی بہت ساری جنگیں ہو رہی تھیں، کیا وجہ تھی؟ آج جس حصار میں، آج جس کے قبضے میں رہ کر ہیرودیس کام کر رہا ہے، آج میں اسی شخصیت کے ڈر سے آپ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اسی کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس نے یہ ہیرودیس کے زمانے میں پہلی دفعہ نہیں کیا، بلکہ وہ بہت دیر سے یہ کرتا آ رہا ہے۔ وہ دوسرے آسمان سے یہ کرتا آ رہا ہے کہ وہ مسیح کے مخالف کھڑا ہے، وہ مسیح کے خلاف کھڑا ہے۔ وہ ہے ابلیس، وہ ہے شیطان، اور شیطان صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ وہ اس کی شخصیت سے ڈرتا ہے۔ اس نے ہزارہا کوششیں کی کہ وہ اس کو پا جائے، اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ اس کو اس راہ سے ہٹا سکے، وہ خداوند کے نقشے میں خلل ڈال سکے، اور وہ ڈالتا بھی رہا۔ اس نے 75% ایک آئیڈیا ہے، ایک اندازہ ہے کہ ابلیس شیطان خدا کے 75% منصوبوں کو جانتا ہے۔ 25% منصوبے جو ہیں وہ خدا نے اس سے پوشیدہ رکھے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس اس سے پیشتر کہ اس میں گناہ آئے، وہ سایہ افغن فرشتہ تھا،
وہ لوسیفر کے نام سے جو ہے جانا جاتا تھا، وہ خدا کے سارے معاملات کے اندر جو ہے سر فہرست اختیار رکھتا تھا، جب تک اس میں ناراستی نہ پائی گئی۔ کلام مقدس اس بات کا شاہد ہے کہ خداوند یسوع مسیح یعنی مسیح کے بارے میں کلام مقدس کے اندر تعلیم کو عام کر دیا گیا ہے، لیکن 25% پوشیدگی کے اندر بولا گیا ہے، جس کو آج ہم ایمان کی زبان سے جانتے ہیں۔ ہم ایمان سے اس کو جو ہے اپنے سامنے رکھتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تعلیمی طور پر مسیح کو متعارف کروایا گیا اور ہمارے سامنے رکھا گیا اور ابلیس نے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، غلط استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ ہے ابراہیم۔ پیدائش کی کتاب 22واں باب 18ویں ہے، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ جب خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا کہ تیری نسل کے سبب سے تمام زمین کی قومیں اور قبیلے برکت پائیں گے، اور شیطان اس نسل کے پیچھے لگ گیا، وہ اسے ڈھونڈنے لگا، وہ اسے خراب کرنے لگا، وہ اس کا دشمن بن گیا، وہ اس کے پیچھے سراغر ثانی کرنے لگا اور اس کے نشانات ڈھونڈنے لگا۔ اس نے بارہا ابراہیم کو فیل کرنے کی کوشش کی، اور اسی کی ایک کڑی تھی جرار کا بادشاہ ابی ملک۔ جب ابراہیم نے اس ملک میں، فلسطینیوں کے ملک میں یہ کہا کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے، اس نے اپنی بیوی سارہ کو جب اپنی بہن کہہ کر وہاں پر مخاطب کیا، تو سارہ کو ابی ملک نے اپنی بیوی بنانے کے لیے لے لیا، اور خدا نے اس کو خواب میں اس بات سے روکا کہ وہ سارہ کے ساتھ بیاہ نہیں کر سکتا۔ پیدائش کی کتاب 20واں باب 6 ہے، اور خدا نے اسے خواب میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ شیطان جس تخم کے اندر، شیطان جس دودھ کے اندر آمیزش چاہتا ہے اور مسیح کے آنے کے راستوں کو روکنا چاہتا ہے، بند کرنا چاہتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے خدا خود کھڑا ہے۔ اس نے کہا، میں نے بھی تجھے روکا تاکہ تو میرا گناہ نہ کرے، میرا گناہ نہ کرے، میرے خلاف نہ جائے، مجھے دیکھے اور میں تجھے بچاؤں، اس لیے کہ تیرے اندر جو ڈر ہے، اس لیے کہ تجھے جو استعمال کر رہا ہے تو اسے نہیں جانتا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس نے مسیح کے آنے کی تعلیم جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں عام کر دی۔ میکا کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ وہ شخص، دیکھیں کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے خدا ایسی تعلیم دے رہا ہے مسیح کے بارے میں کہ آپ قدم با قدم اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے کہا کہ کوئی آئے گا جو تمہیں سنبھالے گا،
وہ چرواہا ہے، وہ تمہارے لیے سب کچھ کرے گا۔ اور پھر جس جگہ سے وہ آ رہا ہے اس جگہ کی نشاندہی کی اور کہا بیت الحم میں سے وہ شخص نکلے گا جو اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا زمانہ جو ہے سابق یعنی قدیم الایام سے ہے۔ اور اس شخص کو، اس مسیح کو روکنے کے لیے شیطان نے ایک اور ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ کئی بار ہمارے سامنے جو ہے، ہمارے اندر جو ہے ڈر ہوتا ہے، لیکن وہ محسوس نہیں ہم کر سکتے، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم جان نہیں سکتے، لیکن کئی بار ڈر جو ہے خصوصی طور پر شیطان کا ڈر جو ہے، شیطان جس بات سے ڈرتا ہے وہ اس کے فعل میں دکھائی دیتا ہے۔ مصر کے اندر جب قوم بڑھنے لگی، افزائش ہونے لگی، اسرائیل ترقی کرنے لگا، تو فرعون کے اندر ایک ڈر پیدا کر دیا شیطان نے کہ یہ بڑھیں گے، تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر تمہاری تمام جائیداد پر، ملک پر، زمینوں پر، حکومت پر قبضہ کر لیں گے۔ کچھ ایسا کرو کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ ختم ہو جائیں اور تم ان پر غالب رہو۔ اور اس نے اسرائیل کی نسل کشی کرنا شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے دایا کو جو ہے وہ اپنے بس میں کرنا چاہا، ان کو لالچ دیا، ان کو خوف دلایا، ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا، لیکن وہ اسرائیل کے خدا کو جانتی تھی۔ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے اپنے طریقے سے اسے جواب دے کر مطمئن کر دیا۔ لیکن فرعون کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ بند نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور لڑکی پیدا ہو تو اسے جیتی رہنے دینا۔ خروج کی کتاب اس کا پہلا باب 22ویں ہے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں سے جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی ہو اسے جیتا چھوڑنا۔ یہ ایک ایسا ڈر تھا جو ابلیس نے فرعون کے دل میں ڈالا کہ اس قوم کا کلیا کما ہونا چاہیے، جبکہ بنیادی طور پر شیطان جو ہے اس مسیح کے آنے سے ڈر رہا ہے، اس مسیح کے آنے کے راستے بند کر رہا ہے، اس مسیح کو اس دنیا کے لیے کام کرنے سے روکنے کے لیے وہ یہ ساری تگ و دو کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے بابل کو استعمال کیا، اس کے بعد اس نے اسور کو استعمال کیا۔ اور اسور نے کیا کیا؟ اسور نے جن جن علاقوں کو فتح کیا ان کے لوگ لا کر اس نے اسرائیل کے علاقے میں، اور اسرائیل کے لوگوں کو اس نے کسدیوں کے علاقے میں جا کے بسا دیا، تاکہ اسرائیل کی جو جڑ ہے وہ ختم ہو جائے، اسرائیل کی جو تہذیب ہے وہ ختم ہو جائے، اسرائیل کے خدا کو کوئی نہ جانے، اسرائیل کی تعلیم کو کوئی نہ جانے۔ لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اس نے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر جو ہے زیر کیا۔ اس نے بتا دیا کہ میں اسرائیل کا ہی خدا نہیں، میں قوموں کا خدا ہوں، میں امتوں کا خدا ہوں، میں آسمان اور زمین کا خدا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں زندہ خدا ہوں۔ مجھے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، میرے ساتھ
جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی سے پیش نہیں آ سکتا۔ اگرچہ تم اپنے آپ کو جتنا مرضی مفتوح جو علاقوں پر اپنا روب اور اپنا دبدبا جو ہے وہ رائج رکھیں، یسایا کی کتاب اس کا 10واں باب 12ویں ہے، لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنا سب کام کر چکے گا، وہ فرماتا ہے میں شاہ سور کو اس کے گستاخ دل کے ثمر کی اور اس کے بلند نظری اور گھمنڈ کی سزا دوں گا۔ اسور کو خدا نے خود کھڑا کیا، اسور خدا اس کو خود بلا کے لایا، اسور خدا نے اس کو خود کہا تو فتح کرے گا اور میں تجھے یہ طاقت دوں گا کہ تو فتح کرے۔ لیکن جب اس نے سب یہ سمجھا یہ میں کر رہا ہوں، یہ میری طاقت سے ہو رہا ہے، یہ میرے عقل کی اور میرے فہم کی بدولت میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو خداوند نے کہا یہ میرا کام ہے، میں اپنے کام کو انجام دینے کے بعد میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ جو تو نے میرے سامنے گستاخی کی ہے، جو تو نے میرے سامنے بلند نظری کی ہے، جو تو نے میرے سامنے گھمنڈ کیا ہے، میں تجھے اس کی سزا دوں گا۔ دراصل بنیادی طور پر پیچھے ان شخصیات کے کون ہیں؟ وہ جو دنیا کے اندر مسیح کا مخالف ہے، وہ جو نہیں چاہتا کہ دنیا نجات پائے، وہ جو نہیں چاہتا کہ آدمی انسان نجات تک پہنچے، وہی آج اس مہینے کے اندر، اس دن کے اندر، آج سے ہزاروں سال پہلے وہی ہیرودیس کو اکسا رہا ہے، وہی ہیرودیس کے اندر بول رہا ہے، وہی ہیرودیس کی عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہی ہیرودیس کے ساتھ مل کر مسیح کی آمد جو ہو چکی ہے، اس نے جس نے آنا تھا، جو آ چکا ہے، وہ اس کو برباد کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، اور اسی کی ایک کڑی آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کیوں اس نے بیت لحم کے 2 سال کے بچوں کو جو ہے مروا دیا۔ کیا وجہ تھی کہ اس نے اتنا ظلم ڈھایا ان بچوں پر، ان بچوں کے ماں باپ پر، اور کیا وجہ تھی کہ وہ اتنا شفاق قاتل ہو کر تاریخ کے اندر جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں تک ہی بس نہیں کیا گیا، مسیح مصلوب ہوا، مسیح زندہ ہوا، اور مسیح نے اپنے پیچھے چند اپنے پیروکار جو ہیں چھوڑے، وہ لوگ جو مسیح کی تعلیم کے پیرو تھے، وہ لوگ جو مسیح کے ایمان کو رکھتے تھے، وہ لوگ جو مسیح کے کام کو پورا کرنا چاہتے تھے، اور ان پر تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کے روم کی حکومت اور اسرائیلی مذہبی ٹیم نے مل کر ایسے ظلم ڈھائے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیں، اس کے خلاف اٹھنے والے کئی لوگ مٹ گئے، اس کے خلاف اٹھنے والے ملک، قومیں، قبیلے برباد ہو گئے، لیکن آج بھی مسیح کا نام سر فہرست اور بلند ہے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو اعمال کی کتاب اس کے 7ویں باب میں ایک ایسی داستان ملے گی، ایک ایسے لہو کا رنگ ملے گا جس نے کلیسیا کی
तमाम खिदमत को रंगीन कर रखा है और हर एक के अंदर ये जज्बा पैदा करने के लिए वो रंग, वो खून काफी है जो 7वें बाब में बहाया गया। और उसी का नतीजा आज जो आप देखते हैं कि चौक दर चौक लोग जो हैं वो मसीह के पैरों हो रहे हैं और अपनी जाने निसार करने से भी वो नहीं डरते और नहीं पीछे हटते। लेकिन एक और मुश्किल आने वाली है। अभी तक कलीसिया के लिए आराम का वक्त नहीं आया, अभी तक कलीसिया के लिए सुर्खरुई के दिन नहीं आए, क्योंकि एक आखिरी डर, एक आखिरी हरबा, एक आखिरी मुश्किल, एक आखिरी हमला खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर होने वाला है, और वो है मुखालफे मसीह का हमला, जिसमें वो मसीह के इखलाकियात को बिगाड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। मुखालफ का मतलब क्या है? उलट, किसी शख्स या किसी चीज का उलट होना। मुखालिफ का मतलब क्या है? बिल्कुल अलग होना। मुखालिफ का मतलब क्या है? बिगाड़ने वाला दुश्मन। वो मसीह की तमाम खिदमत को बिगाड़ना चाहता है, वो मसीह की तमाम इखलाकियात को बिगाड़ना चाहता है। इसीलिए उसे कलाम मुकद्दस में मुखालफे मसीह कहा गया है। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या हमारी आंखें खुली हैं? क्या हम इस दुनिया की मसरूफियात में अपने दाएं बाएं देखकर चल रहे हैं? क्या हम इस दुनिया के अंदर इस शख्सियत से वाकिफ हैं जो आज डरी हुई है और हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करने के बारे में सोचता रहता है? वो इसलिए इन बड़े दिन की खुशियों में, क्रिसमस की खुशियों में, अगर आप फतह की खुशी में अपने दुश्मन से गाफिल रहेंगे, मगलूब हो जाएंगे, मफ्तू हो जाएंगे, महकूम हो जाएंगे। इसलिए खुशियां मनाइए, लेकिन उसको ना नजरअंदाज करें जो आपके मसीह का मुखालिफ है, जो आपके मसीह के खिलाफ जाता है। वो कहीं इन किरदारों की तरह हमें इस्तेमाल ना करें, वो कहीं इन किरदारों की तरह हमारे अंदर ये चीजें जो हैं वो पैदा ना करने पाए। हमें खुदावंद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और बार वक्त हमारी अक्लों को रोशन करे, ताकि हम उसको पहचान सकें और इस क्रिसमस पर पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की फतह का ऐलान कर सकें। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं तेरे कलाम के लिए और तेरे पैगाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद मुमकिन कर हम ताबेदारी से खुदावंद तेरी वफादारी करते रहे और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। जो हमारे भाई बहन यहाँ नहीं, खुदावंद उनकी हिफाजत कर और खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख, ताकत दे। रूथ और विल्सन को खुदावंद तू शफा दे,
ताकत दे, तंदुरुस्ती दे और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद तेरा शुक्र, फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।